میں تکلیف دینا چاہوں گا جناب عمر ایوب صاحب کو، تاکہ وہ کوئی بری خبر ہی سنائے ہمیں اور اسی سے ہم شو کا آغاز کریں. عمر صاحب آئی ایم شیور یو ڈونٹ ہیو اینی گڈ نیوز فار اس، لیکن دین اگین پھر بھی بجلی کا یونٹ اب کہاں پہ جائے گا؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تقریباً آ چکی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے ہو، انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ شٹر ہوا ہے، پرائس ہائیک ہے، اور دو صوبے جو ہیں وہ ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ جی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو اس وقت عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو اسمبلیز کا رخ کرنا چاہیے، یا ان کو بیٹھ کے نیگوسیشنز کرنے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو آپ کی نظر میں؟ تھوڑی دیر کے لیے خوفزدہ نہیں ہونا آپ نے عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کہیں گے عمران خان صاحب، لائک کھل کے دس جو سانو پھر آج. جی عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، یہ نیا چینل ہے ماشاءاللہ، بہترین سٹوڈیوز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ نے جو عکس کیا نا، آپ نے جو ڈسکرائب کیا تھا اسپائنل کارڈ، بالکل صحیح آپ نے اس کا مطلب اس کو ڈسکرائب کیا. میں بات یہاں سے شروع کروں گا رانا صاحب کہ آپ نے ایک کتاب بھی پڑھی ہوگی اور مووی بھی دیکھی ہوگی، فرینکنسٹائن. اور ناظرین کو آپ کے توسط سے فرینکنسٹائن وہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مختلف قبریں اکھاڑ کے اور وہ مردوں کے مختلف باڈی پارٹس نکال کے تو وہ ایک انسان وہ بناتا ہے مختلف باڈی پارٹ سے، اور پھر بجلی کے ذریعے نعوذ باللہ اس میں روح پھونکنے کی وہ کرتا ہے. تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت وہ فرینکنسٹائن مانسٹر بن چکی ہے. وہ فرینکنسٹائن مانسٹر جو ہے نا جی، یہ وہ بڑی بدشکل سی شکل کا وہ ایک ڈراؤنا انسان بن جاتا ہے. تو یہ وہ حکومت بن گئی ہے، اور بنانے والے بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ انجینئرنگ جو کی گئی تھی یہ بہت مطلب میں سمجھتا ہوں کہ خراب ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہے. آپ کو اس کی کاسٹ میں بیک آف دی اینولوپ اوسطن آپ جھٹکا حساب سے میں آپ کو اس کی کاسٹ بتاؤں، اس وقت تک اس امپورٹڈ حکومت لانے کی جو قیمت یا ملک کو ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ 40 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. پوائنٹ 1 یہ اپنے ذہن پہ رکھ لیں. دوسری اہم بات ہم لوگ آگے جاتے ہوئے کہتے ہیں کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ مزید بجلی کی آپ شارٹ فال دیکھیں گے، آپ مزید گیس کی شارٹ فال، وہ تو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم لوگ صرف 3 وقت جو ہے آپ کو گیس دے سکیں گے، اور سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے یہ کہا ہے کہ 300% اس کو اضافہ بھی کریں. تو ایک تو دستیاب نہیں ہوگی، اور دوسری جو دستیاب ہوگی وہ 3 گنا زیادہ مہنگی ہوگی. آپ کی اور میری نشست جون 2022 میں ہوئی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ رانا صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ریٹ 16.5 روپے تھا وہ اس وقت 45 روپے پہ جا رہا ہے آج کل، اور یہ میں نے اس وقت فور کاسٹ کر دیا تھا آپ کو. آپ دیکھ لیں وہی چیز ہو رہی ہے. گیس کا بھی میں نے آپ اپنے پروگرامز اس وقت دیکھ لیجیے گا چینل پہ، یہی ریٹ تھے، یہی چیزیں فور کاسٹ تھیں. بدقسمتی کے ساتھ وہ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. یہ میں کس طرح فور کاسٹ کر رہا تھا، یہ کیلکولیشنز کی چیز ہوتی ہے، کیلکولیشنز کر کے اور ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جس وقت یہ پی ڈی ایم کی فرینکنسٹائن گورنمنٹ یا یہ ایک مختلف باڈی پارٹ سے بنی ہوئی حکومت یہ جس وقت آئی تو مارکیٹ کانفیڈنس گرا، اور دنیا نے، بین الاقوامی دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے بینکس کی اور ملک کی وہ کم کی. جب کم ہوئی تو اس پہ یہ لازم ہوا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپ فرنٹ سامنے پیسے رکھے $500 ملین اور پھر ایل سیز کھولے. یہاں پہ ان کے پاس وہ پیسے موجود نہیں تھے. اچھا، اس کی بنا پہ یہ تیل بھی نہیں خرید سکے، یہ اس وقت پھر گیس صحیح طرح نہیں خرید سکے، اور کرائسس شروع ہوا. اور پھر جس وقت انہوں نے فرنس آئل خریدا اس وقت دنیا کی قیمت ہائی تھی، تیل گرنا شروع ہوا، انہوں نے خریداری پہلے کر دی 3 مہینوں کی. تو آپ اندازہ لگا لیں ان کی، آپ سوچ کا آپ اندازہ لگا لیں، کیلکولیشن مس کیلکولیٹ کرتے گئے. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آ جائیں. مجھے ایک بات بتائیں، چلیں جی، انہوں نے عمر صاحب ایک عمر صاحب ایک تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے اس میں کمیونیکیشن میں، اس لیے اس میں کوئی 2-4 سیکنڈ کا ڈیلے آ جاتا ہے. آپ کو میں آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، بٹ دین اگین مجھے یہ بتائیں واٹ نیکسٹ.
is there a solution to all these things? Yes or no? سولوشن کی طرف چلتے ہیں. یہ تو باتیں ہیں, آپ نے بہت اچھی پریڈکشنز کی تھی. بالکل ہے میں نے پہلے کہا کہ آپ اچھا واٹس دا سولوشن؟ لیٹس کم ٹو دا سولوشن. جی سولوشن ایک ہی ہے. مارکیٹس اس وقت آپ کی دیکھیں, اس وقت جو پاکستان آپ نے ڈیفالٹ کے بارے میں کہا, حکومت وقت اس وقت کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا, اللہ نہ کرے, پر مارکیٹ نے جو آپ رسک, جس طرح تھرمومیٹر آپ ایک پیشنٹ کے منہ میں ڈالتے ہیں بخار چیک کرنے کا, تقریباً 98.4 سے نیچے ہو تو انسان ٹھیک ہے, 98.6 سے نیچے ہوتے ٹھیک ہے, اس سے اوپر جائے گا تو آپ کو بخار ہے. اس وقت وہ ٹیمپریچر آپ کا تقریباً 108 تک پہنچ گیا ہے, جو پہلے نارمل تھا پی ٹی آئی کے دور میں اپریل تک. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ اپنی قرضوں کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے, تو لہٰذا یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. 80% ہے آپ کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, ایک ڈیریویٹو سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں. وہ ایک پیمانہ ہے اور وہ 80% پہ چلا گیا ہے, جو کہ اپریل میں جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت آئی. عمر صاحب ایک منٹ ٹھہر جائے. عمر صاحب ایک منٹ ٹھہرے. آپ یہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے, آپ جون جولائی سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ڈیفالٹ کہہ کہ تسی بندیاں دا تراہ کڈے ہوئے تھے, تسی مطلب اگے بھی چلو نا. ڈیفالٹ تو کوئی نہیں ہویا, تو ڈیفالٹ کس طرح ہو گیا؟ نہیں, ڈیفالٹ اس طرح ہو رہا ہے جناب کہ ریسٹرکچر, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے قرضے ریسٹرکچر کریں. ریسٹرکچر تب ہی ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے ہوتے نہیں ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا آپ انٹرویو سنیں ٹی وی پہ, اور وہ الارم بیلز بجا رہے ہیں. ان کی اپنی مسز ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا صاحبہ, اور وہ جو ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں. ابھی گھر میں تو کم از کم ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا وہ ڈیفالٹ کی سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے, ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے, اللہ نہ کرے, کیونکہ ڈیفالٹ کے بہت سیویئر ریپرکشنز ہوتے ہیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے ہم لوگ اس سچویشن سے نکلنے کا. میں نے آپ کو وہ اندیا بھی دے دی ہے کہ صرف اور صرف فریش الیکشن کرائیں, ایک نئی حکومت آئے, چاہے جو بھی ہو, جس کے بھی ہو, وہ آ کے. اچھا جی ایک منٹ کے لیے عمر صاحب ایک منٹ کے لیے الیکشن کرا دیے سپوزڈلی. اوکے سپوزڈلی عمر صاحب الیکشن کل ہو گئے, ٹھیک ہے جی, الیکشن ہو جاتے ہیں. الیکشن میں جناب آپ لوگ سپوزڈلی آپ لوگ جیت بھی جاتے ہیں, آپ لوگ حکومت بنا لیتے ہیں. آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ مجھے پلان بتائیں, آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ کے پاس جب پچھلی دفعہ آئے تھے آپ نے کہا جب ہمارے پاس پلان ہے. اب وہ پلان تو اچھا آپ بتائیں وہ کیا پلان ہے آپ کے پاس, ہم کیسے اس سارے چکر سے نکل سکتے ہیں, اکنامک کرائسس سے کیسے نکل سکتے ہیں, وہ بتا دیں آپ. کوئی اگر 2-3 سینٹنس میں بتا دیں تاکہ میں فیصل کنڈی صاحب بھی بلاول ہاؤس سے بھی نکل کے آئے, میں اس کے پاس بھی ضرور شیخ صاحب بھی پھر آ کے آئیں گے. جی اکنامک کرائسس سے ایسے ہی نکلا جائے گا جس طرح 2018 میں ہمیں حکومت ملی, ہمیں 2-2.5 سالوں میں ہم نے نکالا. اور جس وقت یہ حکومت چینج ہوئی ملک 6% گروتھ ریٹ پہ جا رہا تھا, اور وہ اکنامک سروے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت نے شائع کیا. لوگ اکنالج کرتے ہیں پاکستان رائز کر رہا تھا, اکانومی 2 سال متواتر کووڈ کے باوجود اکانومی معیشت جو ہے وہ گرو کر. اچھا سر وہ ہو گیا عمر صاحب, ہو گیا سروس سیکٹر. اوکے ایک منٹ کے لیے عمر صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا طریقہ تھا آپ نے, چلے ساری شاباشیں آپ کے لیے, ساری اپریسیشنز آپ کے لیے. واٹ نیکسٹ, آگے کیا آپ کے پاس سولوشن ہے؟ What solution do you have? آگے بالکل ہمارے پاس پلان ہے, ہماری اکنامک ٹیم ہمارے پاس انٹیکٹ ہے, شوکت ترین صاحب اور ہم سارے جو اس کے ممبرز بھی ہیں, ہم لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. اکنامک ٹیم از ریڈی. جیسے ہی ہم لوگ جیتے ہیں پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالی ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی, اور ہماری اکنامک ٹیم وہی پلان جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرے گی. اور اس اکنامک ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ گروتھ اورینٹڈ ہمارے پلانز ہوں گے, اسٹیبلٹی ہوگی ملک میں, اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے.